اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ خلیفہ بنتے ہی پہلے ہی دن جو سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش ہوا وہ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبید اللہ ابن عمر کا مقدمہ تھا، جنہوں نے پہلے ہرمزان، پھر جفینہ اور اس کے بعد ابو لولو کی بیٹی کو قتل کر دیا تھا۔ دراصل یہ تہر قتل کا مقدمہ تھا جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی سخت آزمائش تھا۔ ان تینوں کے قتل کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب ابو لولو ملعون نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا اور پکڑے جانے کے خوف سے خود اپنی جان بھی اسی خنجر سے لے لی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں ایک مکان میں منتقل کر دیا گیا۔ جب آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، اسی دوران کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے ابو لولو ہرمزان جو کہ مسلمان تھا اور جفینہ جو کہ عیسائی تھا کو ایک جگہ بیٹھے گفتگو کرتے دیکھا تھا۔ جب ان کے پاس پہنچے تو سب کھڑے ہو گئے اور خنجر ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ یہ وہی خنجر تھا جسے ابو لولو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا۔ یہ بات جب عبید اللہ ابن عمر بن خطاب نے سنی تو اپنے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ننگی تلوار لیے ہوئے نکلے اور ہرمزان تک پہنچ کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ جفینہ کے پاس پہنچے اور اسے بھی قتل کر کے اس کی پیشانی پر تلوار کی نوک سے صلیب کا نشان بنا دیا۔ اس کے بعد آپ ابو لولو کے گھر پہنچے اور بیٹی کو بھی قتل کر ڈالا۔ یہ خبر پورے مدینہ میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت نماز پڑھانے پر مامور کیے گئے تھے، آپ نے فوراً مداخلت کی اور لوگوں کو بھیجا تاکہ عبید اللہ ابن عمر بن خطاب کو مسلمانوں کے قتل سے روکا جا سکے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور ان سے تلوار چھین لی اور انہیں قید کر لیا گیا تاکہ انہیں خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیا جا سکے کہ وہی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام بشمول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے معاملات میں مصروف تھے۔ جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے معاملات سے فرصت پائی تو انہوں نے ان صحابہ اکرام کو اپنے پاس مشاورت کے لیے بلا لیا جو عبید اللہ ابن عمر کے اس عمل پر بات کرنے آئے تھے۔ در حقیقت مشاورت اس بات کے لیے تھی کہ عبید اللہ ابن عمر بن خطاب نے خود ہی انتقام لیا اور وہ بھی بلا دلیل انہوں نے ناحق ایک مسلمان اور دو زمیوں کا خون بہایا ہے اور اب یہ قاتلوں کی لائن میں کھڑے ہیں اور اب ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے۔ دوستو، یہاں جہیت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اور دونوں طبقوں نے امیر المومنین کے سامنے اپنی اپنی آراء رکھیں۔ فقہاء اور اہل بصیرت نے، جن میں امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے قصاص لینے کا خیال ظاہر کیا، اس لیے کہ انہوں نے کھلے طور پر اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حدود سے تجاوز کیا تھا۔ دوسری جماعت جس میں صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد شامل تھی، انہوں نے یہ کہہ کر رائے دی کہ کل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا تو آج کیا ان کے بیٹے کو قصاص میں مار دیا جائے گا۔ یہاں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے دی کہ اللہ نے آپ کو اس قضیہ سے بچا لیا، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے، آپ اس میں مداخلت نہ کیجیے۔ الغرض یہ ایک انتہائی اہم اور حساس نوعیت کا معاملہ تھا جس پر خلیفہ وقت کو فیصلہ کرنا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی رائے لینے کے بعد جو فیصلہ کیا، تاریخ دانوں کا اس پر اتفاق نظر نہیں آتا، کیونکہ بعضوں کا کہنا ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق فیصلہ فرمایا اور قصاص کا حکم دیتے ہوئے عبید اللہ ابن عمر کو ہرمزان کے لڑکے کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ ان سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے۔ لیکن اس کے برعکس کثیر مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا، یعنی آپ نے حکم فرمایا کہ میں ہرمزان اور اس کے اور دوسرے مقتولین کا ولی ہوں اور میں قاتل یعنی عبید اللہ ابن عمر کو معاف کرتا ہوں اور بیت المال میں رکھے ہوئے اپنے مال سے خون بہا ادا کرتا ہوں۔ محققین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے پیش نظر یہی خیال ان کی سیرت سے مطابقت رکھتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی خلافت کا آغاز ایک قریشی نوجوان یعنی خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے خون سے ہو۔